حسبي ربي نیو اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے حاجی اعجاز مدنی چینل کو سبسکرائب کریں۔ غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولذکر اللہ اکبر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہم سب غریبوں کے غم گسار سیدی ذی وقار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا حبیبنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن مقدس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی دولت اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر ہے، اور اسی ذکر سے تعلق ایک حدیث پاک ہے۔ ان ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان رجلا ہجرہ دراہم یقسمها وآخر یذکر اللہ لکان ذاکر للہ افضل۔ یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو، اور دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، تو ذکر کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک افضل ہے۔ بارگاہ رب العزت میں سخاوت بڑا مقبول اور بلند درجہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں بہت بلند درجہ کا مقام ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ذکر الہی اس سے بھی افضل ہے، لہٰذا ذکر الہی میں مشغول رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور صاحب ثروت حضرات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ ذکر بھی کریں تو ان کے لیے یہ بہت خوش بختی کا کام ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں جو بھی کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں مسجد سے لے کر مدرسوں سے جو بھی کام ہے ان کاموں میں خرچ کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کریں۔ یہ دونوں کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ذکر الہی کا سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق دے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کریں، اور توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کے روزے آئیں تو ان روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مال نصاب ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سب کی طلب، ان سب کی خواہش دل میں رہنی چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے ان سب کے بارے میں دعا کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بھی روزانہ بندوں پر صدقہ ہوتا رہتا ہے، اور ہر شخص اس کی حیثیت کے موافق کچھ نہ کچھ عطا ہوتا رہتا ہے، لیکن کوئی عطا اس سے بڑھ کر نہیں کہ اس کو اللہ کے ذکر سے توفیق نصیب ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں جو اللہ کے ذکر کے واسطے چاند، سورج، ستارے اور سیاحہ کی توفیق رکھتے ہیں، یعنی وقت کا خیال رکھتے ہیں، یعنی نماز کے متعلق نماز کا خیال رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کا خیال رکھتے ہیں۔ عبد الرحمن بن بکر کا کہنا ہے کہ میں نے ذو النون مصری کو فرماتے ہوئے سنا
کہ جس نے حقیقی طور پر اللہ کو یاد کیا اس نے ذکر کے مقابلے میں ہر چیز کو بھول جائے گا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ہر چیز کی حفاظت فرمائے گا اور یہ ذکر اس کے لیے ہر چیز کا نعم البدل ہوگا۔ حضرت قطافی نے فرمایا کہ اگر اللہ کے ذکر سے مجھے فرض نہ ہوتا تو میں اس کی تعظیم کی وجہ سے اس کو ذکر نہ کرتا، بھلا میرے جیسا انسان جس نے اپنا منہ 1000 مقبول توبہ کے ساتھ نہ دھویا ہو اللہ کے ذکر سے کیسا کر سکتا ہے۔ یہ صحابیوں کی حدیثیں ہیں۔ اور اللہ کے ذکر کی اہل جنت کی خواہش، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اہل جنت کی خواہش، جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرتے ہیں اور جنت کی خواہش کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، ان معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس یتحسر اہل الجنہ الا علی ساعۃ مرت بہم لم یذکر اللہ تعالی فیہا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی قلق و افسوس نہیں ہوگا بخیر اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہو۔ یعنی اہل جنت، جو لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے، ان کو جنت کی کوئی چیز یاد نہیں رہے گی، صرف اتنا یاد رہے گا اللہ کا ذکر کرنا یاد رہے گا۔ انہیں یہ چیز ضرور یاد آئے کہ میں کس گھڑی کس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرتا تھا، اللہ کو یاد کرنا یاد آئے گا۔ نیک اعمال یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تلاوت قرآن کا ذکر اور دیگر عبادات کی بنا پر مسلمان جنت میں جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ذکر کی کثرت کی بنا پر جنت میں جائیں گے، وہاں انہیں یہ احساس ہوگا کہ دنیا میں وہ وقت جو انہوں نے غفلت کے باعث یاد الہی میں نہیں گزارا، کاش انہوں نے یاد الہی میں گزارا ہوتا، کیونکہ جتنا کوئی ذکر زیادہ کرے گا آخرت میں اتنے ہی اس کے درجات بلند ہوں گے۔ یعنی جس طریقے سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دنیا میں عبادت کرے گا اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں اسے درجہ عطا فرمائے گا۔ اعمال کے حساب سے درجہ بدرجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ درجہ عطا فرمائے گا۔ اس کا احساس آخرت میں شدت کے ساتھ ہوگا، لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ جو وقت بھی میسر ہو، جو بھی وقت ملے، جو بھی وقت میسر آئے، ذکر الہی میں مصروف رہے۔ ذکر الہی بہت ساری چیزیں ہیں، ذکر الہی میں نماز ہے، ذکر الہی میں درود بھی شامل ہے، ذکر الہی میں استغفار بھی شامل ہے، ذکر الہی میں مسجد میں بیٹھنا بھی شامل ہے، ذکر الہی میں میلاد مصطفیٰ بھی شامل ہے، ذکر الہی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح و تحلیل، حمد و ثنا بھی شامل ہے۔ لہٰذا جب بھی وقت ملے، جب بھی خالی وقت ملے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے، ذکر الہی کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں جو کہیں بیٹھے اور اللہ کا ذکر اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے اور قیامت کے دن وہ حسرت سے دوچار نہ ہو۔ یعنی جو بندے اکٹھا ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد نہ کریں، اس موقع پر اکٹھا ہو کر دنیا کی فحش گوئی کریں، بد گوئی کریں، ایک دوسری کی چغلی کریں، تو اس ساری چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور قیامت کے دن ان سارے گناہوں کی بنا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں جہنم میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور جو ذکر الہی اکٹھا ہو کر جو ذکر الہی کریں گے، فحش گوئی نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتیں کریں گے، نیک باتیں کریں گے، اچھی باتیں کریں گے، قرآن و حدیث کی باتیں کریں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ذکر الہی کے بنا پر ان لوگوں کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرات، صبح اور عصر کی نماز کے بعد ذکر الہی کی تاکید، یعنی صبح فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد ذکر الہی کی تاکید کی گئی ہے۔ حدیث قدسی ہے،
ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یذکر عن ربہ تبارک و تعالی اذکرنی بعد العصر و بعد الفجر ساعتا اکفیک فیما بینہما. یہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تو صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانی حصوں میں تیری کفایت کروں گا. ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کا ذکر کر لیا کر، تیرے مطلب برابری میں معین ہوگا، یعنی جو تو مطلب رکھے گا، جو خواہش رکھے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے پورا کرے گا. تو ان دو نمازوں کے بعد ذکر الہی کی خاص تاکید کی گئی ہے. صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کریں، اور عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھ کر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کر لیا کریں. اس حدیث میں بتایا گیا کہ ذکر کے لیے دو وقت یعنی صبح کی نماز کے بعد کا وقت اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت بڑا برکت والا ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ ان دونوں اوقات میں اللہ کا ذکر کرنا، یعنی اللہ کا ذکر ضرور کرنا چاہیے. اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر کرنے والوں کی کفایت کرے گا، مدد کرے گا، اس کے دیگر کاموں میں آسانی ہو جائے گی، کاموں میں برکت ہو جائے گی، اور گھر بار میں برکت پیدا ہوگی. یعنی بات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یوں بیان فرمائی کہ میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو صبح کی نماز کے بعد آفتاب نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ 4 ارب غلام آزاد کروں. اس طرح ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو عصر کی نماز کے بعد غروب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں، یہ زیادہ پسند ہے 4 غلام آزاد کرنے سے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایک جماعت کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد آفتاب نکلنے تک ذکر میں مشغول رہوں، یہ مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے. اس طرح عصر کی نماز کے بعد سے غروب تک یعنی سورج ڈوبنے تک ایک ایسی جماعت کے ساتھ ذکر میں مشغول رہوں جو مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے. ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص صبح کی نماز جماعت سے پڑھے پھر سورج نکلنے تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے اور پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسا کہ حج اور عمرہ پر ملتا ہے. اور حج اور عمرہ بھی وہ جو کامل ہو، کتنا بڑا ثواب. اگر انسان چاہے تو روز حج کرے اور روز عمرہ کرے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور بیٹھا رہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرے سورج نکلنے تک. جب سورج نکل آئے اس کے بعد 20 منٹ کا مکروہ وقت نکال کر 2 رکعت نفل پڑھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، کامل حج اور عمرے کا ثواب. جناب فضیل کا قول ہے کہ ہمیں یہ خبر ملی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو مجھے صبح کے بعد اور عصر کے بعد کچھ دیر یاد کر لیا کر، یہ عمل تجھے سارے دن کے لیے کافی ہوگا. یہ عمل تجھے سارے دن کے لیے کافی رہے گا. حضرات، یہ اعمال اور نماز، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے. جو لوگ چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کریں، جو لوگ چاہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کریں، دنیا میں صحیح سلامت زندگی گزاریں اور آخرت میں قبر میں صحیح سلامت زندگی گزاریں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کاموں میں سے وقت نکال کر نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں. اور خاص طور سے جیسا کہ حدیث قدسی ہے،
صبح کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کریں اور عصر کی نماز کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کریں، یہ ان کے پورے دن کے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔